کیا میرے عرصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے محترم بھائیوں، تو ہمیں جو ہے ایک پتے کا مثال دے کر کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اللہ والوں کی ان کے دامن سے اور ان کی بارگاہ سے وابستہ ہیں. سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ بڑے خوش نصیب ہیں. یاد رکھو، جو جس کی صحبت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس کی محبت میں مرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ہم آج بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، علم والوں سے، علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، مبلغین اسلام سے محبت کرتے ہیں، پیران طریقت سے، مشائخ نظام سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ایمان و ایقان ہے یہ بخشے جائیں گے اور ان کے سائے میں ہم بھی بخشے جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوستی کرو، لیکن کس کی دوستی کرو؟ بہتر انسان کی دوستی. پربھو سے دیکھو کہ تمہارا دوست کیسا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنے بولیے دوست کے دین. اب آپ میں بیداری کا ثبوت دیجیے، مجھے ایسا لگے کہ آپ سن رہے ہیں میری گفتگو کو، سماعت کر رہے ہیں، کہیں تھک تو نہیں رہے نا. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کس کے دین پہ ہوتا ہے؟ دوست کے دین پہ ہوتا ہے. دوستی کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی میں شہادت میں کافی سارے صفوں پر دوستی کی فضیلت پہ بھی بیان کیا ہے. سرکار علیہ السلام کی حدیثیں ہیں دوستی کی فضیلت پر. ہمیں دوستی بھی کرنا چاہیے، لیکن کس سے؟ اللہ والوں سے، علماء کرام سے، مبلغین اسلام سے، نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے. سرکار فرماتے ہیں کہ دوست آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جو انسان ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اپنا دوست کس دین پر ہے، اس کا دوست کس دین پر ہے. یاد رکھو، جس سے ہم دوستی کر رہے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے گی. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے گلستہ بوستہ لکھا ہے، یہ دو کتابیں فارسی کی بڑی ہی مشہور و معروف کتابیں پوری دنیا میں. تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برے بندوں کو اپنے محبوب نیک بندوں کے صدقے میں معاف کر دے گا، ان کے صدقے میں بخش دے گا. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ صحبت اثر کر جاتی ہے نا. صحبت، اچھوں کی صحبت اثر کرتی ہے. اگر اچھوں کی صحبت میں لمحہ بھر بھی بیٹھے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ملے گا. علم والوں کی صحبت میں بیٹھو تو علم ضرور حاصل کرو گے. جاؤ کسی عطر کی دکان میں، وہاں تمہیں خوشبو ضرور ملے گی. آپ اگرچہ نہیں خریدے لیکن خوشبو لے کر نکلیں گے. ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے گا، ہمارا قلب پاک و صاف ہو جائے گا. تو اچھوں کی صحبت اثر کرتی ہے، ایسے اثر کرتی ہے کہ گناہگار انسان نیک ہی نہیں بنتا بلکہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ گناہگار انسان صرف نیک انسان نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. گناہگار انسان ڈائریکٹ اللہ کا ولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو مثالیں دے دوں حدیث پاک بزرگان دین کے واقعات سے. ایک گناہگار بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، وہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا اصحاب کہف کا. سورہ کہف ایک مکمل نازل ہوئی قرآن شریف میں ہے. سورہ کہف آپ تلاوت کیجیے گا، اس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اللہ والوں کا ذکر ہے. کن اللہ والوں کا؟ یہ حضرت ہمارے حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے. اصحاب کہف. اصحاب کہف کون تھے؟ بڑے نیک پرہیزگار ایمان والے لوگ تھے. اور جس زمانے میں وہ تھے وہ زمانہ ایک ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس کا زمانہ تھا. بڑا ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا. وہ کسی کو اگر مسلمان یا ایمان والا پاتا تو اسے قتل کر دیتا، یہی سزا تھی. اب یہ اللہ والے 6 یا 7 یا 7 یا 8 جو بھی ہیں، ان کی تعداد مقرر نہیں ہے، تو یہ اللہ والے وہ بادشاہ کے وزیر تھے. اب ایک دوسرے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ اپنے ایمان کو انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کیا اور بہت خوش ہو گئے. لیکن اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں بادشاہ کو معلوم نہ پڑ جائے کہ ہم ایمان والے، اگر پتہ چل گیا تو ہماری تو جان خطرے میں ہے.
یہ سوچ کر کے وہ کیا کیے، بادشاہ کے خوف سے، اپنی جان اور ایمان کے خوف سے وہ فوراً رات کے سناٹے میں، جب رات بالکل گہری تھی، رات کا اندھیرا پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا، رات اپنی سیاہ زلفوں کو پوری دنیا پہ ڈال دی تھی، تو ایسے عالم میں چھپ چھپا کر ڈرتے ڈرتے بادشاہ اس کی سپاہیوں سے رات کے سناٹے میں وہ بادشاہ کے محل سے باہر نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ راستے میں ایک کتا، سمجھ جائیے میں ایک جانور کا نام لے رہا ہوں، ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دیکھو نیکوں کی صحبت انسان پہ انسان جانور پہ بھی اثر کرتی ہے۔ ایک کتا ان اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب کتی کی عادت کیا ہے کہ وہ بھونکتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ کتی کی عادت کیا ہے؟ وہ بھونکتا ہے۔ اب جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلنے لگا تو ان اللہ والوں نے جب دیکھا کہ کتا ہمارے پیچھے چل رہا ہے تو خوف کے مارے عالم محبت میں انہوں نے اس سے کہا کہ اے کتے، ہم تو چھپ کر کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھونکے زور زور سے اور بادشاہ کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں، ہماری جان اور ایمان خطرے میں چلی جائے۔ تو وہ کتا زبان حال سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ والو، اللہ کے نیک بندو، وہ کتے اور ہوتے ہیں جو اللہ والوں پر بھونکتے ہیں، وہ کتے اور ہوتے ہیں جو اللہ والوں پر بھونکتے ہیں، میں وہ کتا ہوں جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، کی خدمت کے لیے چل رہا ہوں۔ المختصر یہ اسی کتے کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ کتے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ کتنا خوش نصیب کتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ میرے بھائیوں، جب وہ کتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہ اللہ والے ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور جا کر کے اس پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے، وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور وہ کتا ان اللہ والوں نیک بندوں کی پہرےداری کے لیے اس غار کے منہ پر بیٹھا رہا۔ پروردگار جو حاضر و ناظر ہے، اس کتے کا یہ ادب اور اللہ والوں سے محبت اور ان کی خدمت کا یہ انداز اس قدر رب تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا کہ پروردگار نے جو ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے، اصحاب کہف کا کتا نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے آدمی کی شکل میں جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نام کا تھا۔ حضرت نوح جو اللہ کے نبی ہیں، جنہیں ثانی آدم کہا جاتا ہے، ان کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھ کر کے کافر ہو گیا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں تمہیں یہ بتانا ہے کہ ایک کتا، ایک جانور اللہ والوں کی صحبت کیا اختیار کر گیا، کل بروز قیامت اسی کنعان کی شکل میں اسے جنت کا دولہا بنایا جائے گا۔ اور یہ جو کنعان اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، باوجود اللہ کے نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کے گھر سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، یہ بروں کی صحبت میں بیٹھا ہے، بروں کی صحبت کی وجہ سے یہ کافر ہو چکا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ عذاب میں مبتلا ہوگا اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، کہ نیکوں کی صحبت کتنی عظیم نیکی ہے، کتنا بڑا صلہ دیتی ہے کہ ایک جانور جنت کا دولہا بنتا نظر آ رہا ہے۔ جب جانور جب جنت کا حقدار بن سکتا ہے، ہم تو الحمدللہ اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو الحمدللہ سنی قادری رضوی اشرفی ہیں، سبحان اللہ، ہم تو غلامان غوث و خواجہ رضا ہیں، ان کی نسبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ہم بھی ان کے صدقے میں جنت کا دولہا بنیں گے۔ اسی لیے تو پہلے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ درشی پڑھی جی، اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ تو یہ ہے جب ایک جانور اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ جنت کا دولہا بنا ہے، سبحان اللہ، جنت کا دولہا بنے۔ کتے کی بھی قسمت چمک ہے، وہ اشرف المخلوقات بن کر کے جنت میں جانا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بزرگان دین اللہ والوں علماء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ جو ناجی فرقہ ہے آج ہم اس پر استقامت کے ساتھ ہیں، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری پوری نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔
सलात व सलाम पढ़ने वालों में से हमें शुमार फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे वक्त पौन घंटे का दिया गया था, मेरे पास जो ज़ख़ीरा है वो काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला हज़रत ने कहा है मुश्ताक भाई ने कि 10 बजे के अंदर पूरा प्रोग्राम करना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरा जितना ज़ख़ीरा है आप हज़रत तक पहुँचाने की। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के वलियों की सोहबत बहुत असर करती है, बहुत असर करती है। एक गुनाहगार शराबी भी अगर अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाए ना, अगर उसको भी अल्लाह के वली की सोहबत अगर नसीब हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस शराबी को तौबतुन नसूहा की तौफीक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आइए आपको मैं एक ऐसे बुजुर्ग का वाक़या सुनाऊं जो बड़े ही विलायत के ताजदार है और बड़ी ही अजीम शख्सियत है विलायत की दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी बारगाह में हाज़िरी दी है। वो है हज़रत सैयदना सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जहाँ मज़ार है बगदाद शरीफ में, उनके मज़ार शरीफ के बाजू ही में हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार है और मैं वहाँ पर हाज़िरी दे चुका हूँ। ये सआदत मुझे नसीब हो गई है। बैठे हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामत और की सोहबत का असर एक शराबी पर किस अंदाज से होता है। एक मरतबा हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने असहाब और मुरीदों को लेकर के किसी गली से गुजर रहे थे। गुजरते वक्त रास्ते में क्या देखा कि एक शख्स शराब के नशे में धुत लगे सड़क पड़ा हुआ है और जबान से अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा है। शराब के नशे में लगे सड़क पे पड़ा हुआ है, तो जबान से अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा है, पुकार रहा है अल्लाह अल्लाह। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने मुरीद से कहा कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। वो गए, पानी का गिलास ले आए। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह इस खिदमत में पेश किया गया तो आपने उसे लिया और उस शराबी के करीब पहुंच करके आपने अपने हाथ से उस शराबी का मुंह धुल करके साफ किया। सुभान अल्लाह। देखो तबलीग का क्या बेहतरीन तरीका है, खिदमत का, इस्लाम का, तबलीग का कितना बेहतरीन तरीका अल्लाह वालों ने हमें बता दिया। आज हमें कोई झिड़कता है तो हम डायरेक्ट जो है उसको भी झिड़कते हैं। एक का जवाब पत्थर से हमारा ये मामूल है। कोई अगर गाली देता है तो हम उससे भी बड़ी गाली दे करके बता दें कि तू अगर शेर है तो हम सवा शेर है। तो कैसे हम तबलीग कर सकेंगे मेरे भाइयों? अल्लाह के वली हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तबलीग किस तरह से फरमाई और इस्लाह के अंदाज का सुना। तो उन्होंने अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर के उस शराबी के मुंह को धुला, साफ किया और साफ करने के बाद में कहा कि अब पाक और साफ मुंह से अल्लाह पाक का विर्द करता चला जा। सुभान अल्लाह। अब पाक और साफ मुंह से अल्लाह पाक का विर्द करता चला जा, उसका नाम लेता जा। ये कह करके आप आगे तशरीफ ले गए। रात के वक्त आप आराम फरमा हुए, ख्वाब में आपको बशारत दी गई, ऐ मेरे नेक बंदे सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आज तूने बड़ा ही प्यारा अमल किया। आज तूने जो शराबी मेरा गुनाहगार बंदा है, तू उसके करीब पहुंचा और तूने अपने प्यारे हाथों से उसका मुंह साफ किया, इसलिए कि वो मेरा पाक नाम अपनी जबान पर जारी रखे। तेरी थोड़ी सी सोहबत और तेरे प्यारे हाथ की निस्बत की वजह से मैंने उसके दिल को साफ कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सकती तेरी चंद लम्हात सोहबत, तेरी जो है प्यारी प्यारी सोहबत उस पर असर कर गई और तेरे प्यारे जो है प्यारे हाथों की निस्बत की वजह से मैंने उसके दिल को साफ कर दिया, उसको तौबा की तौफीक अता कर दी। मोहतरम सामीन, जब आप ख्वाब से बेदार होते हैं तो आप मस्जिद में नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो शख्स दिन के वक्त शराब के नशे में लगे सड़क धुत पड़ा हुआ था, आज वो नमाज तहज्जुद पढ़ता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। आप उसकी नमाज को मुलाहिजा कर रहे हैं, हैरत में हैं, ये बंदा यहाँ कैसे पहुंच गया, ये तो एकदम शराबी है, यहाँ कैसे पहुंच गया। लेकिन बशारत पर भी आपका ईमान, आपको बता दिया गया था कि अल्लाह ताला ने उसकी तौबा की तौफीक उसे अता फरमाई है। जब वो नमाज से फारिग हुआ, मुस्कुराते हुए हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कदमों को पकड़ कर रोते हुए कहता है कि हुज़ूर बाला, आपका करम मुझ पे है, थोड़ा लम्हा की जो सोहबत आपकी मुझे नसीब हुई, आपका प्यारा हाथ मेरे मुंह को क्या लग गया। परवरदिगार आलम ने मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दी, मैंने सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर लिया है। अल्लाह ने मेरे सीने को साफ फरमा दिया, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। आज मेरे दिल में नमाज की मोहब्बत जाग उठी है, आज मेरे दिल में मस्जिद की मोहब्बत जाग उठी है, इसीलिए मैं नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, वो बंदा सिर्फ तौबा करके नेक नहीं बना, बल्कि अल्लाह के वली
اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ والوں کی صحبت میں چند لمحہ بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. پڑھ لیجیے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے محترم بھائیوں، بات آگے بڑھی. درشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی مختصر انداز میں آپ حضرات تک ایک 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. اب سب بزرگوں کی بات آ رہی ہے تو فیراد ابن روشن ضمیر بزرگ غوث اعظم دستگیر کی بھی بات آنی چاہیے. جس محفل میں آپ کا نام ہو اس محفل میں رونق کیسی. غوث اعظم کی شان تو ایسی ہے سبحان اللہ. آپ کا قول ہے اگر میرا مرید اگر مشرق سے بھی یا مغرب سے بھی مجھے مدد کے لیے پکارے تو میری مدد اس تک پہنچ جاتی ہے. آپ پکار کر کے دیکھو، میرا ایمان و ایقان ہے الحمدللہ. سچے دل سے پکارو ضرور وہ آپ کی مدد فرمائے. اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور غوث اعظم کی نگاہ کرم ہم سب پر جاری ہے اس وقت. اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا. یہ شان ہے آپ کی. تو میرے محترم بھائیو، حضور غوث اعظم کی زندگی کا ایک عظیم پہلو اور ایک آپ کی صحبت کا اثر ایک چوڑ پر کس انداز سے وہ بھی بتا کر کے موضوع سے وہ جو ہے نا یہ جو واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں بات کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایک چور حضرت غوث اعظم کے جو ہے جبہ شریف کو چوری کرنے کا، چادر شریف کو چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے. حضرت غوث اعظم بڑی قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، بڑی قیمتی چادر پہنتے تھے جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ویسا ایک عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اب حضور غوث اعظم جو شہنشاہ ولایت ہے تا قیامت شہنشاہ ولایت کا جو خطاب حضرت غوث اعظم کو ہے اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام تمام نبیوں کے شہنشاہ ہیں، ویسے ہی حضرت غوث اعظم تا قیامت آپ کے زمانے سے تا قیامت آپ تمام ولیوں کے شہنشاہ ہیں. شہنشاہ ولایت آپ کو کہا جاتا ہے. حضور غوث اعظم بڑی قیمتی چادر پہنا کرتے تھے تو چور بڑے دنوں سے تاک رہا تھا کہ اس کی چادر کو چوری کرے. اتفاق سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک جنگل کی طرف ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں اور اچانک ایک جھاڑی کے قریب آپ پہنچتے ہیں کہ وہ چور آپ کے پیچھے پیچھے چلا تھا. وہ تاک میں تھا کہ اس قیمتی چادر کو چورے اور جا کر کے بیچ کے کچھ منافع حاصل کرے. جیسی ہی حضرت غوث اعظم ایک جھاڑی کے اندر گھسنے کا ارادہ فرما ہی رہے تھے کہ وہ چور آپ کی اس چادر کو پکڑا. جیسا ہی پکڑنا تھا میرے غوث اعظم تو جو ظاہر و باطن سب کو جانتے ہیں، ظاہر و باطن کو جاننے والے میرے غوث یہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ بندہ میرے پیچھے چلا ہے اور میری چادر کو چوری کرنے والا ہے، لیکن غوث اعظم کی نیت مبارکہ یہ اس چور کو میں خود بنا دوں گا. سبحان اللہ، اس چور کو میں ولی بنا دوں گا. سبحان اللہ. وہ جیسے ہی چور سیدنا غوث اعظم کی چادر کو پکڑتا ہے، غوث اعظم فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں پروردگار میں تیرا بندہ محبوب بندہ عبد القادر جیلانی ہوں اور تیرے محبوب بندے کی چادر کو ایک چور نے پکڑا ہے. مولا اگر یہ چور چادر چور کر کے چلا جائے تو لوگ کہیں گے عبد القادر جیلانی کی چادر کو چورنے والا یہ چور ہے. پروردگار میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو چور کے نام سے یاد کیا جائے. مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے پروردگار میری چادر کی نسبت کی وجہ سے مولا اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما. آپ جیسے ہی یہاں دعا فرمائے رب کی بارگاہ میں دعا مستجاب ہو گئی، قبول ہو گئی. پروردگار عالم نے اس بندے کو جو ہے اس چور کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. رب کی طرف بارگاہ سے اعلان ہوا غیبی اعلان، اے عبد القادر جیلانی ہم نے اس چادر کو چوری کرنے والے چور کے دل کو بدل دیا. سبحان اللہ. ہم صرف اس کو نیک نہیں بلکہ اپنا بھائی بنا لیتے. وہ شان ہے سرکار غوث اعظم جیلانی کی. تو اللہ والوں کی دامن سے اگر کوئی وابستہ ہوتا ہے تو اس کی ظاہری اور باطنی دنیا اور سیرت سنور جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جو عظیم شخصیت کی نام سے ہم محفل سجا رہے ہیں وہ قدرت الکبریٰ تاریخ السلطنت
محبوب یزدانی حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے محفل سجا رہے ہیں. حال ہی میں آپ کا عرس مبارک بھی ہوا. میرے بھائیوں، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت کہاں سے ہے؟ آپ ہندوستان میں اس وقت ضلع فیض آباد ضلع میں اس وقت پچیشور شریف میں آرام فرما ہے، اور اتنا پیارا منظر ہے، سبحان اللہ. آپ کے قبر انور پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو جائے، ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ آج بھی جاتا ہے اور فیض حاصل کرتا ہے. خاص کر کے آسیب اثرات جادو جنات کا جو علاج ہے آپ کی بارگاہ سے جلد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، عدالت میں لگتی ہے آپ کی بارگاہ میں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی مرتبہ میں نے حاضری دی ہے بےحد تعالیٰ. لیکن میرے بھائیوں، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ ایران سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایران میں ایک صوبہ ہے خراسان، وہاں ایک علاقہ ہے سمنان نام کا. وہاں پر سیدوں کی یعنی آپ کی والد گرامی کی حکومت تھی. دارالحکومت آپ کا وہ تھا، آپ کے والد کا. آپ کے والد بڑے عظیم بادشاہ تھے، اور الحمدللہ سادات کرام میں سے ہیں، اور بڑے ہی ایسے عالم، سبحان اللہ، متقی، پرہیزگار اور ولی کامل. سبحان اللہ. اب ولی کے الحمدللہ ولی کی اولاد بھی ولی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے والد گرامی جو سید ابراہیم ہیں رحمۃ اللہ تعالی، بڑے ہی بہترین عالم، متقی، پرہیزگار تھے. آپ کو اولاد نہیں تھی، لڑکے نہیں تھے. اب جو ہے ایک مرتبہ آپ اپنے یہ جو صحن میں سرائے میں، یعنی آپ کا جو دارالسلطنت تھا، آپ اپنے سرائے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک مجذوب جو شیخ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے ہیں، وہ تشریف لائے. ان کے آتے ہی دیکھ کر کے حضرت سید ابراہیم نے آپ کو ایک تخت پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ آپ کی اہلیہ اور آپ دونوں کھڑے ہو گئے، ادب کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے، اور عرض گزار ہو گئے کہ حضور والا کچھ خدمت ہو تو ارشاد فرما دی، میں ضرور ہم لوگ آپ کی خدمت کریں گے. تو حضرت شیخ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے ہوتے ہیں مجذوب کہ یہ جو بولتے ہیں نا، یہ خود نہیں بولتے بلکہ وہ تو اللہ بولتا ہے. سبحان اللہ. زبان مجذوب کی اپنی ہوتی ہے لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے. ان کے دل میں آیا، انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، اے سلطان ابراہیم، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کر دے؟ سبحان اللہ. کیا تم بیٹی کی تمنا رکھتے ہو؟ تو حضرت سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض بڑے برسوں سے تمنا ہے حضور والا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو جائے. انہوں نے دعا کی، پروردگار ان کو اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، لڑکا عطا فرما. ایک مجذوب اللہ کے ولی کی دعا باب رحمت سے ٹکرا جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. ان کی اہلیہ محترمہ حمل سے ٹہر جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے. ان کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہے. جب حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا وقت جب قریب، آپ کی اہلیہ محترمہ جب حاملہ ہوتی ہے، جب جو ہے حاملہ ہو جاتی ہے، تو میرے محترم میں ایک اور خوشخبری آپ کو بتا دوں. حضرت شیخ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی نے تو دعا دی تھی، لیکن آقا علیہ السلام بھی خواب میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اور آنے کے بعد میں حضرت سید سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی سے کہا، اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا. سبحان اللہ. ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام آراف رکھنا. سبحان اللہ. ان دونوں کا نام بھی تجویز فرمایا آقا علیہ السلام نے. تو سوچو، حضور علیہ السلام ان کے والد کے خواب میں آ کر کے حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت اور ان کے نام کو بھی تجویز فرمایا ہو، تو پیدا ہونے سے پہلے یہ بارگاہ رسول ہے، تو سبحان اللہ، پیدا ہونے کے بعد میں ان کا مقام کتنا عظیم ہوا. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام نے ان کے والد کو خواب میں آ کر کے بشارت دی، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 بیٹے دے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام آراف. لیکن جو اشرف ہوگا، اے سلطان ابراہیم، بڑے ہی بہترین انداز میں، بڑے ہی پیارے سے انداز میں ان کی تم پرورش کرنا، انہیں متقی پرہیزگار بنانا، علم سے آراستہ کرنا، اور ان کی تربیت پر توجہ دینا. میرے محترم بھائیو، یہ خوشخبری آقا علیہ السلام نے خواب میں بتا دی. اب حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت کو صرف 3 مہینہ باقی رہا. اب وہی بزرگ شیخ ابراہیم مجذوب جنہوں نے دعا دی تھی، وہ آپ کی ولادت کے 3 مہینے پہلے آپ کے شہر سمنان آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی آتے ہیں، اس کے بعد اندر بھی داخل ہوتے ہیں شہر سمنان میں، اور ہر گلی کوچے میں اعلان کرتے ہیں، مبارک ہو اور ہوشیار ہو جاؤ، جہانگیر زمانہ، اشرف زمانہ تشریف لانے والا ہے.
جب انہوں نے یہ خوشخبری بتا دی، لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے اشرف زمانہ، یہ کون ہے اشرف جہانگیر، ہمیں معلوم نہیں، لیکن جب آپ کی ولادت کی خوشخبری سب کی طرف پھیل گئی، لوگ منتظر تھے کہ آپ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. وہ وقت آ گیا کہ جب آپ پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. آپ پیدا ہوتے ہی آپ کی ولایت کا ظہور ہوا اور ہر شہر میں جو ہے خوشیوں کی ایک لہر دوڑنے لگی. سب طرف صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی. جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہو گئی تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو حافظ کامل بنانے کے ساتھ 7 قرأت کا بھی قاری بنا دیا. سبحان اللہ. بہترین حافظ بنانے کے ساتھ 7 قرأت کا قاری بنا دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد میں لگاتار آپ کی تربیت ہوتی رہی اور آپ 14 سال کی علم تک بہترین علم آپ نے حاصل کیا اور تمام علوم پر مہارت کاملہ، مہارت تامہ حاصل کی. جب آپ نے مکمل مہارت حاصل کی 15واں سال لگ گیا تو آپ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں جا کر کے علم دین آپ نے حاصل کیا. وہاں پر بھی بہت سارے علوم سے آپ نے استفادہ حاصل فرمایا. لیکن جب آپ کی 15 سال کی عمر تھی تو آپ کے والد گرامی سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا چھوڑ کر کے انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے. اب جو ہے سلطنت کی ذمہ داری، عوام کی، قوم کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ آ گئی. وہ بوجھ آپ کی کاندھوں پہ آ گیا. چنانچہ آپ کو سلطان بن کر کے تخت پر بیٹھنا پڑا. اب عوام کو آپ سنبھال رہے ہیں، رعایت کی جو ہے نا دیکھ ریکھی کر رہے ہیں، خبر گیری کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں لگ گئے. لگاتار آپ 15 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک یعنی قریب 10 سال آپ نے عوام کی خدمت کی. تخت و سلطنت آپ نے سنبھالا. جب 25 سال کی عمر ہو گئی، جسے اللہ رب العزت جس کام کے لیے پیدا کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ بندہ اس کام میں لگ جاتا ہے. وہ بندہ وہ کام میں لگ جاتا ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے بھلائی فرماتا ہے، اسے دین کا کام دے دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو 25 سال کی عمر میں نوجوانی کا عالم ہے. حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو اس میں ذاتی بار تعالیٰ کا وظیفہ دے دیتے ہیں، ٹائم ٹیبل بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم میں آپ کو اتنا وظیفہ کرنا ہے اس میں بار تعالیٰ کا. آپ اپنے وظیفے میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت عاشق رسول سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد میں خام میں حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے انعامات آپ کو نوازتے ہیں، سینے سے سینہ ملاتے ہیں، بہت ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں، نوازشیں دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے سید اشرف، ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جاؤ دین کی خدمت کے لیے چل پڑو. میرے محترم بھائیو، اس کے بعد میں پھر حضرت خضر کی ملاقات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اب تمہیں اللہ کی راہ میں چل پڑنا ہے، خدمت خلق کے لیے چل پڑنا ہے. حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارادہ فرماتے ہیں کہ تخت و سلطنت کو چھوڑ دیا جائے، اب چلنا ہے، مجھے عظیم منصب حاصل کرنا ہے، جو ہے نفس کو جو ہے پاک و صاف کرنا ہے، تقویٰ و طہارت مکمل طریقے سے حاصل کرنا ہے، راہ سلوک میں مجھے چلنا ہے، متقیوں کے اوصاف میرے میں لانا ہے. تو چنانچہ آپ اپنے والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پہنچ کے عرض کرتے ہیں کہ امی جان مجھے جانے دیجیے، اجازت عطا فرمائیے، مجھے حکم ملا ہے کہ میں راہ سلوک پر گامزن ہو جاؤں. اس وقت جو ہے ان کی والدہ محترمہ کہتی ہے اے سید اشرف ایسی تنی تنہا نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم سمنان کے بادشاہ ہو. تنی تنہا جب شہر چھوڑ کے جاؤں گے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ایک بادشاہ تنی تنہا جا رہا ہے، اسی لیے اپنے ساتھ وزراء کو لے جاؤ، اپنے ساتھ ساتھ سلاطین کو ساتھ میں لے جاؤ اپنے ساتھ میں سلاطین کو، تاکہ آپ کی بادشاہت کی وجاہت بھی باقی رہے، آپ کی سلطنت کی وجاہت، سلطان ہونے کی وجاہت بھی باقی رہے. سبحان اللہ. حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ صبح ہوتے ہی اپنے چھوٹے بھائی سید آراف کو تخت کا اعلان کرتے ہیں کہ میرا بھائی اب آج سے سلطان ہے، میں تو جا رہا ہوں راہ سلوک میں. آپ تشریف لے جاتے ہیں، شہر سمنان کے باہر جاتے ہیں اور تمام اپنے خدام اور وزراء سے کہتے ہیں کہ اب آپ واپس چلے جاؤ. وہاں سے آپ ہوتے ہوئے ملتان شریف تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. چیدہ بیان کر رہا ہوں، تفصیل بہت بڑی ہے. چیدہ ملتان شریف آ کر کے وہاں حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو دیکھتی جو ہے نا مسلط کو چھوڑ کر کے سینے سے سینہ ملاتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا تو مجھے انتظار تھا. سبحان اللہ. بہت ساری چیزوں سے نواز کر فیضیاب کرنے کے بعد میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ بہار کی طرف.
ایک جنازہ اللہ کے ولی کا وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہاں حضرت مخدوم اشرف سندانی تشریف لے جاتے ہیں. ان اللہ کے ولیوں کا جنازہ نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں. پھر وہاں سے بہار سے ہوتے ہوئے آپ بنگال تشریف لاتے ہیں, پنوا شریف تشریف لاتے ہیں. وہاں آپ کے پیر کامل تشریف فرماتے ہیں. اور وہاں جیسی پنوا شریف میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے میرے بھائیوں, آپ کے پیر کامل کو آپ کے آنے کا علم ہو جاتا ہے. اور اپنی مریدوں سے آپ کہتے ہیں, اے میرے مریدوں, میرے چاہنے والوں, ابھی اس وقت میرا ایک خاص آنے والا مرید تشریف لا رہا ہے, میرا ایک سید بیٹا تشریف لے آ رہا ہے. سید مخدوم اشرف سندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاشتے ہوئے جب آپ کے پیر کامل کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, پہنچتے ہی آپ کے پیر کامل اپنے مریدوں کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں, سینے سے سینہ ملاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹا, جب تم شہر سمنان سے چل پڑے تھے اس وقت سے لے کے آج تک میں تمہارے آنے کا انتظار کرتا. سبحان اللہ, اللہ کی ولیوں کی نگاہ کتنی پیاری ہے, کتنی دور تک اللہ کے ولی ملاحظہ فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ترنت فوراً بیعت کر لیتے ہیں اور بہت سارے چلہ کشی کرنے کا حکم دیتے ہیں. آپ کی اصلاح فرماتے ہیں, باطن کے نور سے معمور فرماتے ہیں, بہت سارے مرتبے سے آپ کو نوازتے ہیں اور ولایت کا تاجدار بنانے کے بعد میں آپ کو کہتے ہیں کہ اب جاؤ شہر ہند کی طرف. سبحان اللہ, ملک ہند جاؤ اور وہاں خدمت خلق میں مصروف ہو جاؤ. سبحان اللہ. حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک ہند تشریف لاتے ہیں, فیض آباد آتے ہیں اور کچوشا شریف ایک شہر ہے, وہاں آ کر کے آپ مقیم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہاں آپ جو ہے لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں, لوگوں کو فیض حاصل کرنے, فیض دینے کے لیے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے کرتے سبحان اللہ اپنے بیگانوں کو بھی جو ہے ان کی ایمان و عقیدے کی آپ اصلاح فرماتے ہیں. کئی سینکڑوں کافروں کو آپ داخل اصلاح فرماتے ہیں, ان کے سینوں کو نور سے ایمان سے معمور فرماتے ہیں, بلکہ پوری دنیا کا آپ سفر فرماتے ہیں. جہاں جہاں تشریف لے جاتے ہیں اپنی ولایت سے, اپنے نور سے اور اپنے فیض سے لوگوں کو فائدہ دیتے نظر آتے ہیں. بالآخر جب محرم شریف آتا ہے میرے بھائیوں, محرم شریف تھا, محرم شریف کے موقع پہ آپ بہت سخت علیل ہوتے ہیں اور اس وقت آپ اپنی مرید خاص سے بھی فرماتے ہیں کہ میری قبر اسی وقت تیار کی جائے تاکہ میں اپنی قبر میں جاؤں اور وہاں پر وظیفہ پڑھوں. آپ کے حیات ظاہری میں آپ کی قبر تیار کی جاتی ہے. اس وقت جہاں حضرت مخدوم پاک کی مزار شریف ہے وہی آپ کی قبر شریف وہاں پر تیار ہوتی ہے. آپ تشریف لے جاتے ہیں, قبر میں بیٹھ کر کے آپ وظائف فرمانا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہاں سے وصیت فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے منہ بولے بیٹے, روحانی بیٹے سید عبدالرزاق نور العین اس وقت خلیفہ ہوں گے. اس کے بعد آپ علیل ہوتے ہیں. قریب 26, 27 یا 28 جو ہے تاریخ شریف کی, محرم شریف کی, تو اس وقت آپ سخت علیل ہوتے ہیں, اس دنیا کو چھوڑ کے تشریف لے جاتے ہیں. میرے محترم بھائی, حضرت سیدنا مخدوم اشرف سندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اور آپ کی ذات بابرکت اتنی عظیم ہے, لوگ آپ کے حیاتی ظاہری میں بھی آپ سے فائدہ اٹھاتے تھے. اور آج بھی 600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کیے ہیں اور ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, فیض یاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. میں نے ابھی اس سے پہلے کہا تھا تقریب کی شروعات میں کہ جو آسیب والے ہیں, جو جنات اور آسیب میں ملوث ہیں, ایسے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اپنے آسیبی بیماری سے شفا پاتے ہیں, جناتی بیماری سے شفا پاتے ہیں, روحانی امراض سے مکمل رہائی حاصل کرتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کی زندگی کے بہت سارے کرامات ہیں, بہت ساری کرامات ہے. میں نے کہا نہیں کیا, ایک کتا جانور کے اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ بھی فیضیاب ہو جاتا ہے. جیسے کہ جناب عزیز نے اس وقت جو ہے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جو ہے منقبت پڑھی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ بلی حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں رہ کر کے ایسی فیضیاب ہو گئی تھی کہ اس بلی کی بھی آج مزار شریف ہے. سبحان اللہ. آپ نے کبھی سنا ہے کہ بلی کی مزار شریف ہے؟ بلی کی بھی مزار شریف ہے. اس کو بلائی ماں کہتے ہیں. پہلے حمد اور الحمدللہ بلائی ماں کہتے ہیں. آسیب والے سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ سے دوڑتے ہوئے اس بلائی ماں کی قبر تک پہنچتے ہیں اور بلائی ماں ان کو سزا دیتی ہے. بلائی ماں نے سزا دیتی ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ بلی کتنی پیاری اور عظیم بلی ہے. سبحان اللہ. یہ جو جانور اللہ کی ولی کی صحبت کیا اختیار کر گئے کہ آج ان کے جانے کے بعد میں بھی وہ بھی لوگوں کی اصلاح کرتے نظر آ رہے ہیں, وہ بھی لوگوں کو فائدہ حاصل. آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن آپ کو میں بتا دوں, بلائی ماں جو تھی بلی, یہ مہمان جتنے آتے تھے جاتے تھے سب کو جا کر کے باورچی خانے میں باورچی کو بتا دیتے کہ کتنے مہمان سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں. کتنے, 1 ہے, 2 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 10 ہے. اور ساری باتیں وہ دیکھنے کے بعد میں
وہ باورچی خانہ جاتی تھی اور جا کر کے باورچی سے کہتی تھی آواز میں، ایک آواز میں دیتی تھی، 2 آواز، 3 آواز، 4 آواز، 4 مہمان ہے تو 4 آواز، 5 مہمان ہے تو 5 آواز، 10 مہمان ہے تو 10 آواز دیتی تھی. باورچی سمجھ جاتا تھا کہ اس وقت 10 مہمان ہیں اور 10 لوگوں کا کھانا پکانے کا حکم ملا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے والی بلی یہ بھی غیب دار ہے. سبحان اللہ، یہ بھی غیب کی خبر رکھتی ہے، غیب کا انکار کرنے والے. سنو، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ 2 لوگ حضرت مخدوم پاک سے ملنے کے لیے آئے، دور سے آئے، اور ان میں سے ایک روزہ دار تھا اور ان میں سے ایک روزہ دار نہیں تھا. اب یہ بات چھپی ہوئی ہے، روزہ ایک باطنی عبادت ہے، یہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک وہ بندہ روزہ دار بتاتا نہیں کہ میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. وہ دونوں آئے مخدوم پاک کی بارگاہ میں آ کر کے خدمت کا شرف حاصل کیا، بیٹھے ہوئے تھے. میرے محترم بھائیوں، اس بلی نے جو ہے دونوں کے چہروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد باورچی خانہ گئی، جا کر کے باورچی کو ایک ہی مرتبہ آواز دے کر کہا کہ ایک ہی مہمان آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب مہمان کتنے تھے؟ 2 تھی، لیکن آواز کتنا تھی؟ ایک. اب ایک آواز دی، باورچی نے ایک کا کھانا بنایا. اب جب ایک کا کھانا حضرت کی بارگاہ میں آیا تو باورچی کو حضرت نے ڈانٹا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں 2 لوگ آئے ہوئے؟ تو اس باورچی نے عرض کیا کہ حضور والا، اس بلائے ماں نے مجھے کہا کہ ایک کا کھانا بنا. سبحان اللہ. اس نے تو ایک مرتبہ آواز دی، اسی لیے میں نے ایک کا کھانا بنایا. اسی وقت فوراً 2 میں سے ایک نے کہا حضور والا، اس بلائے ماں کی کرامت ظاہر ہوئی، اس نے سچ کہا ہے، بے شک میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. ان میں سے میں روزہ دار ہوں اور یہ روزے سے نہیں ہے. سبحان اللہ. تو سوچو، ایک بلی، ایک جانور جب غیب کی خبر رکھتی ہے تو اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہوگا؟ جب اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے تو اللہ کے نبی کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ میرے مخدوم پاک میں کی بارگاہ میں رہنے والی بلی کا یہ انداز، ان کی یہ شان ہے. اتنا ہی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، ان کی شہادت، یعنی بلی کی شہادت کیسی ہو گئی؟ ایک اور کرامت بلی کی آپ کو بتا دوں. ایک اور کرامت، کتنی پیاری کرامت ہے. ایک مرتبہ باورچی کھانے میں کھانا پک رہا تھا، ایک بڑے بڑے لگے ہوئے تھے مہمانوں کے لیے، اور بزرگانی دین کا معمول ہے کہ ان کے خاندان میں سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے سلسلہ چلا رہا ہے، غریبوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر آنے والے کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں بھی لنگر کا اہتمام روز ہوتا تھا. اب وہاں پر لنگر بنایا جا رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس لنگر کے اندر کیا ہے، اس دیگ کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اس دیگ کے اندر ایک زہریلا ناگ گر کر کے مر رہا ہے. ایک زہریلا ناگ گر کر اس میں ختم ہو گیا تھا. اس کا زہر پورے کھانے میں پھیل چکا تھا، بڑا ہی خطرناک اور زہریلا سانپ تھا. اور یہ صرف اور صرف اس بلائی ماں کو ہی معلوم تھا. سبحان اللہ. اس بلائی ماں کو معلوم تھا. بلائی ماں نے اس باورچی کو 1-2 بار نہیں، کئی مرتبہ کہا چیخ چیخ کر، جبکہ جانور تو وہ بولتا نہیں ہے، لیکن جیسا اس کا انداز تھا، اس نے اپنے انداز میں اپنی نظر سے کہا اے باورچی، اس کھانے کو پھینک دے، کیونکہ اس میں ایک زہریلا ناگ پڑا ہوا ہے، پورا کھانا زہر بن چکا ہے. اگر تو اٹھا کر کسی ایک چاہنے والے کو کھلاتا ہے تو چاہنے والا انتقال کر جائے گا، اسے نقصان پہنچے گا، اسے ضرر پہنچے گا. تو چاہیے کہ تو اسے پھینک دے، اسے روک دے. محترم سامعین، بلائی ماں نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ کہا. باورچی کے سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ اس بلائی ماں نے تیز چھلانگ کود لگا کر کے اپنی جان عزیز کو قربان کر دیا، یعنی اس لنگر کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا، اس دیگ میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اور وہ بھی اس پکتے ہوئے کھانے میں شہید ہو گئی. جب اس کھانے کو باہر نکالا گیا تو بلائی ماں کی جو ہے جسم کو باہر نکالا گیا تو کھانے کے اندر ایک زہریلا ناگ بھی ظاہر ہوا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ بلائی ماں کے کہنے کا مقصد کیا تھا. اس ایک بلی نے ہزاروں لوگوں کی جان بچا کر کے ثابت کر دیا کہ میں مخدوم پاک کی خاص ان کی بارگاہ خاص میں رہنے والی ہوں، ان کی چاہنے والی ہوں. مجھے حضرت مخدوم پاک میں اتنا نوازا ہے کہ دیکھ کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے سب بتا دیا. آج بلائی ماں کی مزار شریف ہے میرے بھائیوں، مزار شریف ہے، جا کے حاضری دے دینا. الحمدللہ میں نے حاضری دیا ہے. بلی کی طرح لوگ چلائیں گے، آپ مزار کی گرد کی گول گول گھومتے نظر آئیں گے، گرتے پڑتے نظر آئیں گے. کتنی زبردست کرامت ہے بلائی ماں کی. حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں رہنے والی بلی ہے، تو آپ کی خلفاء کا کیا عالم ہوگا، آپ کی مریدین کا کیا عالم ہوگا، آپ کی نسل مبارک کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. یہ آل رسول ہے میرے بھائیوں. اسی لیے تو پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی آئی خوب ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کا نور.
والے پہنچتے ہیں تو شفا پاتے ہیں. آپ کی بارگاہ جہاں ہے بالکل آپ کی بارگاہ کے پیچھے تین طرف سے ایک جو ہے تالاب ہے, شفا کا تالاب ہے, وہ تالاب ہے اور وہاں پر آسیب والے ہو یا نہ ہو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جائے 11 لوٹا 21 لوٹا 31 41 یا 51 لوٹا سر سے پیر تک پانی بہا لیتے ہیں. جس میں اثر ہوگا اور اسے خبر نہیں ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ پانی کتنا پیارا ہے, آپ کو دیکھتے ایسے لگے گا کہ یار کتنا گندا پانی ہے, کیسا ایک دم ہرا ہرا پانی ہے, لیکن میرے بھائیوں یہ گمان نہیں کرنا یہ اللہ کے ولی کے دامن سے لگا ہوا پانی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے نکلا ہوا پانی ہے, اس میں شفا ہی شفا ہے. سبحان اللہ. جب حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ کے تالاب کا پانی یہ اثر رکھتا ہے تو آب زمزم کا کیا اثر ہوگا. اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیارے پیارے ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی کی طرح شفا یابی ہوگا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی آب زمزم کو شفا کی نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام امراض سے شفا عطا فرماتا ہے. جو کوئی آب زمزم کو اپنی عمر کی درازی کی نیت سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز فرما دیتا ہے. جو کوئی آب زمزم کو رزق میں بڑھوتری کی نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو وسیع و کشادہ فرما دیتا ہے. یہ شان ہے ان پانیوں کی, تو اللہ والوں کی کیا شان ہوگی. وقت اجازت نہیں دیتا, بس میں یہ بات کہہ کے گزر جاؤں. امام اہل سنت نے کیا ہی خوب فرمایا ہے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ چراغ لے کر چلے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم میرے کہنے اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمامی کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. میرے بھائیوں الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کا ہمیشہ اجتماع ہوتا ہے. میں بہت خوش ہوں ان کے کام سے. اللہ تعالیٰ انہیں ہر قدم پہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. دیکھیے ہم بہترین امت اس لیے قرار دیتے ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں علم دین حاصل کرنے کے غرض سے کوئی چلتا ہے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو سینکڑوں نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہر قدم پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی چلتا ہے یا علم پھیلانے کے لیے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں نیکیاں عطا فرماتا ہے. اگر بیچ راہ میں اس کی موت بھی آ جائے اللہ اس کو شہیدوں میں شمار فرماتا ہے. ارے ان مبلغین اسلام کی شان, ان طالبان اسلام کی طلباء کرام کی شان یہ ہے, طالبان علم کی شان یہ ہے میرے محترم بھائیوں, جب کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ان طلباء کی شان یہ ہے اور علماء اور مبلغ اسلام کی شان یہ ہے جب وہ چلتے ہیں تو ان کے قدموں کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. بل میں رہنے والی چونٹی